دیکھو میرے غریب دوستوں، میں آج آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج کا یہ سچا عمل پڑھنے کے بعد آپ غریب نہیں رہیں گے۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ انشاءاللہ کلمہ شریف کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے، پچھلے سال میں نے اس عمل کو ان 2 دنوں میں پڑھ کے اپنی غریبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ پہلے دن اللہ پاک نے 4.5 لاکھ دیے، اور دوسرے دن 16ویں روزے کو اللہ پاک نے 31.5 لاکھ کا مجھے مالک بنایا۔ یہ پچھلے سال کی غوث پاک کی کرامت تھی، جس نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنایا۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ 100% اثر کرنے والا دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ اب میں آپ کے حوالے وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ خفیہ راز کروں گا جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ نے ہر تسبیح پڑھ لی ہے، میں نے پچھلے سال خدا پاک کی قسم 4,500 سے 5,000 بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا۔ ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کے گھروں میں فاقے تھے، اور یقین کریں 3 5 منٹ میں اللہ کی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ایک بہن کا واقعہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا۔ اسے ایک ہی دن میں، یعنی کہ 7 سے 8 منٹ میں، اس کا اپنا رشتہ دار 18 لاکھ روپے اللہ کی قسم دے کر گیا ہے۔ یہ اس عمل کا زندہ معجزہ ہے پچھلے سال کا۔ اس طرح 4,000 بہنوں بھائیوں نے تقریباً یہ عمل پڑھا، اور لوگوں نے ایک ہی بات کی کہ یہ عمل چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ دیکھیں، بے روزگاروں کو روزگار مل گیا، بے اولادوں کو اولاد مل گئی۔ ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کے گھروں میں فاقے تھے، قرضے تھے، بیماریاں تھیں، ایک جھٹکے میں 3 5 منٹ میں نے لوگوں کو فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسی بہنیں بھی تھی جن کے رشتے نہیں آتے تھے، اور پھر آئے تو لائنیں لگا کر رشتے آئے، پھر وہ بڑی گھر کی آج ملکائیں بنی ہوئی ہیں۔ یقین کریں میرے دوستو، ایسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں، تم نے دیکھیں سامنے وظیفہ دکھ رہا ہے، سورہ کوثر، استغفر اللہ، یا غنی، یہ تینوں چیزیں آپ نے پڑھنی، اور آخر میں ایک ایسا خفیہ جملہ ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، یقین کریں یہ 3 چیزیں سامنے ہیں، اور وہ خفیہ جملہ جو آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اور غوث پاک کی کتاب سے میں نے جب پچھلے سال یہ عمل پڑھا، دیکھیں میں نے تقریباً 7 8 سالوں تک زندگی میں وظیفے پڑھے، اور مجھے یقین کریں کبھی اتنا فائدہ تو چھوڑو، بہت مشکل ہے کبھی 1 2% کچھ حالات بدلے ہوں، لیکن اس عمل سے جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں میں طاقت نہیں ہے، ہم بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم وہ پڑھتے ہیں، ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو آج اس ٹام کے پیپر پر میری سائن کروا لو، مجھ سے لکھوا لو، پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، دیکھیں پڑھنا ان 2 دنوں میں ہے۔ اگر 15ویں 16 رمضان، اس لاڈلی جمعرات اور جمعے کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا میرے دوستوں، تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہوگا۔ دیکھو، میں دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں تو صرف 30 سے 40 سیکنڈ، 1 منٹ، چلو دیکھو، چاہے آپ 15 میں پڑھیں، چاہے 16 میں پڑھیں، آپ کے پاس پورے 2 دن ہیں۔ اللہ کا واسطہ، خدا کا واسطہ، اگر آپ پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میرا چیلنج آپ کو، میکسیمم ٹائم جو دیکھیں، یہ زیادہ سے زیادہ جو اثر کرتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد تمہیں لگ پتا جائے گا تم نے چیز کیا پڑھ لی ہے۔ یہ میں چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن ہر جمعرات جمعے کو نہیں پڑھنا، صرف اسی جمعرات اور جمعے کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے، ڈائریکٹ اللہ والوں کا وہ راز، غوث پاک کا وہ قیمتی راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے میرے دوستو سورہ کوثر کا، جسے آپ نے، میں نے، ہم نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، جو میری دکھیاری تنگ دستی بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے سورہ کوثر پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا،
لیکن حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو میں آج کہتا ہوں آپ نے آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھنا۔ دیکھیں میرے دوستوں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لیکن رزق اور عزت کی سب سے بڑی گارنٹی ہے۔ میرے دوستوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ صرف آیت نہیں، یہ رب کا دستخط شدہ وعدہ ہے، یہ اعلان ہے کہ کمی حقیقت نہیں، کثرت حقیقت ہے۔ اور آتیناکا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دے دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیں گے، فرمایا ہم نے دے دیا، یعنی کوثر عطا ہو چکی، خیر کے خزانے پڑھتے ہی کھل چکے، رحمت کا دریا جاری ہو چکا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا تو امت کو محروم کیوں رکھا جائے گا؟ اور الکوثر جس کا مطلب بے شمار خیر، کوثر صرف جنت کی نہر نہیں، کوثر بے شمار خیر ہے، رزق میں برکت، کاروبار میں اضافہ، اولاد میں عزت، نام میں بقا، دشمنوں پر غلبہ۔ یہ وہ صورت ہے جو تانوں کے جواب میں نازل ہوئی جب لوگوں نے کہا نعوذ باللہ آپ کا نام مٹ جائے گا، تو رب نے فرمایا نہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ یعنی دشمن کب کرے گا؟ یعنی دشمن کم کرے گا اور رب بڑھا دے گا۔ دوستو، کوثر کا مطلب ہے اتنا دینا کہ کمی محسوس نہ ہو۔ کبھی دیکھا ہے کسی کے پاس تھوڑا ہے مگر برکت اتنی کہ گھر میں سکون ہے، اور کسی کے پاس بہت ہے مگر چین نہیں۔ میرے دوستو، کوثر وہ ہے جو تھوڑے کو بھی بہت زیادہ بنا دے۔ یہ برکت کی پاور ہے، یہ آسمانی ملٹی پلانز ہیں میرے دوستوں۔ اور فصل لربی کا ونہر، نماز پڑھو، قربانی دو۔ کیوں؟ کیونکہ رزق صرف لینے سے نہیں بڑھتا، دینے سے بڑھتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا لوٹاتا ہے۔ یہ سورت سکھاتی ہے کہ شکر پلس قربانی یہی کوثر ہے۔ دوستو، ان شانیہ کا هو الابتر، جو تمہیں کم سمجھتا ہے اصل میں وہی محروم ہو جائے گا۔ یہ آیت صرف نبی پاک کے لیے نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ اگر حالات تمہیں کم دکھائیں تو یاد رکھو کوثر تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آج جیب میرے دوستوں خالی ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں، تو سر جھکا کر کہو یا اللہ جسے تو نے کوثر دی ہمیں بھی اپنے فضل سے کوثر عطا فرما۔ پھر دیکھنا خشک زمین پر سبزہ اگ جائے گا، بند دروازے کھلیں گے اور روز اور رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں میرے دوستوں، سورہ کوثر آپ نے، میں نے، ہم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار پڑھی ہوگی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بچہ بچہ برا برا پڑھتا ہے، لیکن آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ دیکھیں، چاہے آپ ان 2 دنوں میں آدھے گھنٹے میں غربت غریبی کی چیخیں نکالنے والا شرطیہ عمل گارنٹی سے پوری دنیا میں کہیں بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ایک جملہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر کچھ واقعی میں اپنے آپ سے مخلص ہیں، اگر اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے، اپنی زندگی سے 1% بھی کوئی بندہ مخلص ہے نا، اگر دیکھو کسی کا گھر بالکل خالی ہے، کئی بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک راشن کی بوری تو چھوڑو، ایک تھیلی بھی راشن کی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اگر اس راشن کی بوری یا تھیلی کی جگہ نوٹوں کی تھیلیاں ہوں، نوٹوں کے بنڈل ہوں، نوٹوں کی بوریاں ہوں، پیسوں کی مدد ہو، قرضے معاف ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائیں، اللہ والو دنیا کی کوئی تو ایسی مشکل ہو جو اس عمل سے حل نہ ہو، ہر مشکل حل، ہر بیماری دور۔ یہ عمل جادو تک کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ پر کسی اپنے نے، پرائے نے جادو کروا دیا ہے، کوئی بندش لگوا دی ہے، کوئی آپ پر بد نظر ہے جو آپ کو کھا گئی ہے، یہ ایک ہی جھٹکے میں آپ کی ہمیشہ کی بد نظری کو دور کر دے گا۔ اور دیکھیں، اگر آپ پر کسی کی گندی نظر ہے نا، تو آپ 100% تباہ ہو جائیں گے۔ یہ عمل اس کو بھی ختم کر دے گا، یہ جادو تک کو ختم کر دے گا۔ آپ کرنا کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو 1 منٹ میں پڑھنے والا عمل دوں گا، یعنی کہ آپ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنے والا عمل نہیں دوں گا، اور آدھے گھنٹے کے ساتھ میں کامنٹس میں آج لکھ کر بھی جاؤں گا۔ میں آج اس ویڈیو کے نیچے، ابھی ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد میں لکھ کر جاؤں گا کہ میں آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا ہر غریب کو جو بھی اگر زندگی میں ایک بار یہ موقع پالے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہر جمعرات جمعے کو نہیں پڑھنا، یہ آپ نے صرف اور صرف 15 اور 16 تاریخ کی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ جمعرات کا عمل ہر جمعرات پڑھا تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ یہ 15-16 روزے کو جب جمعرات اور جمعہ پڑھا ہے، دیکھیں آج یہ 3 چیزیں، اور یہ آخری جملہ جو میرے دوستو فقیر مانگنے والا بیٹھنے والا، جیسے یہ آخری جملہ آپ ملائیں گے نا، یقین کریں وہ خفیہ جملہ ہے جو آج سے پہلے آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، کبھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے امیر ترین لوگ اس نام کو اس کو سیکریٹ رکھا ہوا ہے، لیکن غوث پاک نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ 4 چیزیں
سورہ کوثر استغفر اللہ یا غنی ہوں اور آخر میں وہ جملہ پڑھ لیا جائے گا، لیکن کیا ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، جلدی سے شروع کی ساری چیزیں اسکپ کر کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر درمیان میں سورہ کوثر کتنے بار پڑھنی ہے، استغفر اللہ یا غنی ہوں کیسے پڑھنے۔ دیکھیں سورہ کوثر تو آپ نے ہزاروں بار پڑھی، لیکن جیسے میں نے جو ترتیب بتائی، جو جملہ بتایا، اسی ترتیب سے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیں، اور آخر میں پورا عمل میں الگ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا تاکہ آج ہر بہن بھائی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں، استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، انعامات دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم استغفار بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہم نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہم ہر طرح کی کوشش کر کے ہم نے ہر کوشش کر لی ہے، لیکن جیسے ایسے لگتا ہے جیسے پیسہ ہم سے روٹ چکا ہے۔ ہم محنت بھی کرتے ہیں، سارا دن وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں آتا۔ تو میں آج کہتا ہوں، آج آپ نے صرف ایک جملہ ملانا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آپ نے یہ جملہ استغفر اللہ کے ساتھ کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہو۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے میرے دوستو، کیا وجہ ہے اس عمل کے اثر کرنے کی؟ کیونکہ یہ عمل ایک تو مہینہ سب سے خاص، دیکھیں خاص مہینے کے خاص دن میں خاص 2 دن ہیں، اگر چاہیں دیکھیں آپ کسی ایک دن پڑھ لیں اور چاہے تو دونوں دن پڑھیں، اگر دیکھیں دونوں میں سے کسی ایک بھی دن پڑھ لیتے نا تو پھر اگلے دن پڑھنے کے لیے بےتاب رہیں گے، دیوانے رہیں گے۔ کیونکہ میں نے پہلی بار جب یہ عمل پڑھا 15ویں روزے کو، پہلے ہی دن میری تقدیر بدل گئی اور صرف 5 منٹ میں وہ معجزہ دیکھا، اور پھر میں نے 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے پھر ملا، میں نے پھر پڑھا، اور یعنی کہ 15 تاریخ کو میں نے پچھلے سال پورے دن میں تقریباً 10-12 بار یہ عمل پڑھا، اور یقین کریں جب بھی پڑھا مجھے ملا۔ اور میں نے 4000 جن بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا نا، ان 2 دنوں میں اللہ کی قسم ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے وہ کروڑ پتی بنے ہیں۔ تو میں نے تو اللہ کے لیے بتایا نا بھائی، دینے والی ذات رب کی، میں کیوں چھپاؤں بھائی؟ اب دینا والا رب کی ذات ہے تو میں کیوں چھپاؤں؟ دیکھیں دینا اللہ پاک نے ہے، مانگنا آپ نے اللہ کریم سے، نہ میں آپ کو دوں گا نہ کوئی سے پاک دیں گے۔ اب کرنا کیا دیکھیں، اب آپ کہیں گے میں نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، میری غربت غریبی ختم نہیں ہوتی، تو آج دیکھیں استغفر اللہ کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ قرآن کا معاشی پلان ہے، یہ رزق بڑھانے کا الہی سسٹم ہے۔ دوستو جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے اور رزق کے درمیان موجود رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، گناہ رزق کو روکتے ہیں، غفلت برکت کو کم کرتی ہے، اور استغفار راستے صاف کر لیتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو تقدیر کی فائل دوبارہ کھلوا دیتا ہے۔ سوچی ایک شخص پریشان تھا، تنگ دست تھا، مسائل میں گھرا تھا، اسے مشورہ دیا گیا استغفار کرو، کچھ عرصے بعد حالات بدل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ جھک کر مان لیتا ہے کہ یا اللہ غلطی ہوئی ہے، تو رب کہتا ہے آؤ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ دوستو استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، یہ رزق کا راستہ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو بند کاروبار کھول دیتا ہے، یہ رکا ہوا پیسہ میرے دوستو جاری کر دیتا ہے، قرض کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، گھریلو تنگی ختم کر دیتا ہے۔ رزق صرف محنت سے نہیں بڑھتا، رزق اللہ کی رضا سے بڑھتا ہے، اور اللہ کی رضا استغفار سے آئی ہے۔ جب آسمان راضی ہو جائے تو زمین کیسے خالی رہ سکتی ہے؟ اگر آج دل بوجھل ہے، کاروبار کمزور ہے، گھر میں تنگی ہے، تو شکایت چھوڑ دو، بس زبان کو عادی بنا لو، استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دیکھنا بارشیں اتریں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، اور رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے۔ اب میرے دوستو جیسے ہی آپ نے 15ویں 16 رمضان کو جمعرات اور جمعہ کسی بھی دن تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ کر دیکھیں، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں ہو۔ دیکھیں اس طرح وظیفے کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر، دیکھیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب کوئی غیبی مدد ہمیں مل جائے، لوگ آ کر دے کر جائیں، تو میرے غریب دوستو یہ وہی چیز ہے، یہ وہی عمل ہے، 100% جینین کے لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے۔ اور دیکھیں اگر آپ پہلی بار آئے ہو میرے چینل پر، دوسری بار آئے ہو، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس عمل کو 15ویں اور 16 رمضان کو پڑھنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ اور یہی عمل اگر آپ نے ان 2 دن پڑھ لیا نا، تو اگلے سال جس طرح میں نے اس سال ان 2 دنوں کا ایک ایک پل ایک ایک گھڑی انتظار کیا ہے کہ کب یہ دن میری زندگی میں آئے،
کب یہ موقع آئے اور میں رب کو راضی کر سکوں, میں اپنے حالات کو دیکھیں. یہ عمل ہے نا, رب کا لاڈلا عمل ہے. یہ تمام چیزیں نا آج کے دن میں جب آپ اکٹھی پڑھ لیں گے تو آسمان پہ ہلچل مچ جائے گی, رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی, خزانوں کے بند دروازے جو ہے نا, آپ کے جو رزق کے بند دروازے وہ کھل جائیں گے, خزانوں کے منہ کھل جائیں گے, غیبی فرشتے غیبی موکل آپ کے اوپر دولت کی موسلا دھار بارش کر دیں گے. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے, یہ کوئی جھوٹی باتیں جھوٹے قصے نہیں ہیں. لیکن یہ چاروں چیزیں آپ نے لائن سر پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر فون پر لگ گئے پھر آ کرنا. دیکھیں اب آپ کہیں گے میں نے سورہ کوثر کو بہت بار پڑھا ہے, لیکن جو میں نے جملہ آپ کو بتایا سورہ کوثر کے ساتھ میرے دوستو یا ربنا کا, مجھے ایمانداری سے بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر, کہ آپ نے کبھی سورہ کوثر اور یا ربنا کو جس ترتیب سے میں نے بتایا پڑھا نہیں پڑھا؟ اور اب آپ نے جب وہیں بیٹھے بیٹھے پہلا وظیفہ سورہ کوثر اور یا ربنا کا بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. 15ویں 16 روزے کو تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھ لیا. کوئی سا بھی کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں, اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وآلہ. دیکھیں میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا. اگر آپ لوگ میرے دوستو وقت آپ کے پاس نہیں ہے, دنیا داری میں لگے ہو, کھیلنے کودنے میں لگے ہو, کسی اور چکر میں لگے ہو میرے دوستو, تو پہلے وہ کام نمٹا لو, کیونکہ اس عمل کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنا بے حد ضروری ہے. 4000 بندہ کروڑ پتی بنا ہے پچھلے سال, بے روزگاروں کو روزگار مل گیا, بے اولادوں کو اولاد مل گئی, روٹھے ہوئے محبوب قدموں میں, ظالم شور قدموں میں, غیبی دولت والے ہاتھ 10 15 منٹ میں اللہ کی مدد سے دروازے پر آئے ہیں. پچھلے سال میں نے 15 تاریخ کو پورا دن پڑھا, پورا دن مجھے ملا, 16 کو پورا دن پڑھا, پورا دن ملا. اس عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا. اب میں کیا کروں آپ کا؟ اب میں آپ کو قسمیں کھا کے بتا رہا ہوں, میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں, میں کیا کروں اب آپ کے لیے میرے دوستو. بنا کسی لالچ کے, لائک بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی, صرف دعائیں چاہیے. اللہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے, یہ موقع میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر غریب بیمار لاچار تک یہ عمل پہنچاؤں گا, اور آج میں نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. آج ہر غریب پوری دنیا میں, دیکھیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں, آپ پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ نے یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں, 5ویں چیز نہیں پڑھنی. اور جیسے ہی وہ آخری جملہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے, میں آپ کا نام ابھی سے رکھ دیتا ہوں کروڑ پتی. آپ کا نام مثال کے طور پر کیا ہے؟ عدنان ہے, تو میں آپ کو بولوں گا آج سے عدنان تو کروڑ پتی بن گیا. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور یہ خالی پیسہ نہیں لائے گا, یہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر دے گا. جادو ختم, بندش ختم, بد نظر ختم, ہر طرح کی مشکل ختم. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان 2 دنوں میں تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لے. اور دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں درود شریف نہیں آتا. کہ اگر آپ کو درود شریف نہیں بھی آتا تو بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ایک بار سورہ کوثر, اور پھر اس کے بعد آپ نے فوری طور پر جو میں نے یا ربنا, دیکھیں اس عمل میں صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی جو میں نے آپ کو بتائی. کتنی بار؟ صرف ایک بار. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ایک بار جیسی سورہ کوثر پڑھ لیں, پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا یا ربنا یا ربنا صرف 3 بار پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے فوراً بعد جو میں نے دوسرا آپ کو وظیفہ بتایا استغفر اللہ یا رزاقو کا, اس کی ترتیب سمجھ لی, یہ بھی پڑھ لینا آپ نے بتائی بھی تعداد میں, استغفر اللہ یا رزاقو, استغفر اللہ یا رزاقو. اس کی جو تعداد بتائی ہے اسی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جلدی سے یا غنیوں کو پڑھنا ہے, اور پھر آخر میں آپ نے میرے دوستو دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ جو آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکال دے گا, یہ وہ وظیفے 2. پہلے یا غنیوں کو سمجھ لے اور آخری جملہ سمجھ لے. دیکھیں اس عمل کو پڑھنے میں مشکل سے آدھی منٹ مشکل سے, اگر آدھی منٹ دینے سے میرے دوستو, بچوں کی طرح آسان وظیفہ پڑھنے سے, ایک بندہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہر حال میں پڑھو, یہ موقع پھر نہیں ملے گا. تو اگر میرے دوستو تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے تو تم جا سکتے ہو. میں نے تمہیں بازو سے گریبان سے نہیں پکڑا, میں نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے, لیکن یہ چاروں چیزیں ان 2 دنوں میں میرے دوستو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی. اب آپ نے یا غنیوں کو, دیکھیں اب آپ کہیں گے بھائی میں نے یا غنیوں بہت بار پڑھا, لیکن آپ نے جس طرح 2 وظیفے پیچھے پڑھے نا, اور دیکھیں آخر میں دوبارہ کہہ دوں کہ آپ کو پورا عمل الگ سے سمجھا دوں گا. بس آپ نے اس ویڈیو کو ہر غریب بہن بھائی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جو بھی آپ کے ارد گرد واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ غریب ہیں ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے. دیکھیں بھلا سوچیں گے تو آپ کا اوپری خود بخود بھلا ہو جائے گا. اب آپ نے یا غنیوں کو 7 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟
آپ نے یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے میرے دوستوں، اگر پوری دنیا تم سے منہ موڑ لے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اگر تم نے اس کو تھام لیا جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ رہے ہو؟ یا غنی سب سے بڑا امیر، یا غنی سب سے بڑا امیر۔ غنی وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، جس کی سلطنت میں کوئی کمی کا تصور نہیں۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے اللہ غنی اور تم سب محتاج ہو، یعنی اصل امیری بینک بیلنس نہیں، اصل امیری اس غنی رب سے جڑنا ہے۔ جب بندہ یا غنیوں کہتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو بے نیاز ہے، مجھے بھی اپنی عطا سے بے نیاز کر دے۔ اور یا مغنی امیر بنانے والا، مغنی کا مطلب ہے امیر کر دینے والا، کمی ختم کر دینے والا۔ یہ وہ نام ہے جو قسمت کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب وہ مغنی عطا کرتا ہے تو کمائی میں برکت آتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، دل میں اطمینان آتا ہے۔ دوستو کبھی غور کیا ہے، فقیری صرف جیب میں نہیں ہوتی، فقیری سوچ میں ہوتی ہے، اور امیری صرف پیسے میں نہیں ہوتی، امیری یقین میں ہوتی ہے۔ جب بندہ یا غنی یا مغنی کہتا ہے تو وہ اپنی سوچ بدل لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے کہ دینے والا کوئی انسان نہیں، دینے والا رب ہے۔ اور جب رب سے جو جڑ جائے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، جو مغنی سے مانگتا ہے وہ مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ وہ طاقت ہے جو قرض کو ختم کر دیتی ہے، بند کاروبار کو منٹوں میں چلا دیتی ہے، عزت واپس لے آتی ہے، دل سے خوف نکال دیتی ہے۔ دوستو اگر آج حالات سخت ہیں، جیب خالی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو خاموشی سے آج تیسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی۔ اس طرح آپ نے دیکھیں، میں نے 3 بار پڑھ کے آپ کو بتایا، بالکل بچوں کی طرح، تینوں وظیفے میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھائے، اپنے معصوم بچوں کی طرح سمجھائے۔ اگر پھر بھی تو نے نادان، اے بد قسمت، اگر تو نہیں پڑھے گا، تیری قسمت پر مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کرتا ہے۔ تیری یہ پھوٹی ہوئی قسمت اگر آج نہ چمکے تو مجھے آج جوتوں سے مار کے جانا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج کے بعد میرے دوستوں، اس عمل کو پڑھتے ہی جو لوگ کہتے ہیں نا تو کبھی ترقی نہیں کرے گا، میں نے آدھے گھنٹے کا آپ کو چیلنج کیا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں 15 اور 16 تاریخ ہے، اگر 15 کو نہ پڑھ سکیں تو 16 کو پڑھ لینا، لیکن یہ چاروں چیزیں تمہیں تمہاری ماں کی قسم اکٹھی پڑھ لینا۔ پہلے تم نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں، دیکھیں اچھی طرح سمجھایا ہے، پھر سمجھا دوں گا، پھر استغفر اللہ کو پڑھ لینا بتائی ہوئی ترتیب تعداد جملے کے ساتھ، پھر یا غنی یا مغنی کو ابھی بتایا 7 بار۔ اب آپ نے آخری وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ جس کا مجھے بھی بتانے کے لیے انتظار ہے اور آپ کو سننے کے لیے آپ بے چین ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، تمام دنیا کے وظیفوں کی سرداری اس کے پاس ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے سردار، ایک ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہوتا ہے بادشاہ کا بادشاہ، پھر ایک ہوتا ہے اس کا بھی بادشاہ، پھر ایک ہوتا ہے اس کا بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یعنی کہ یہ تمام دنیا کے خزانوں کی چابی ہے، اور یہ چابی جس کے بھی ہاتھ لگ جاتی ہے میرے دوستو وہ کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دیکھیں یہ وظیفہ ہے پہلے کلمے کا وہ روحانی راز، پہلا کلمہ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام تسبیحات کو رکھ دیا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دیکھو میرے غریب دوستو، اگر پوری دنیا تم سے چھین جائے اور تمہارے پاس صرف ایک جملہ رہ جائے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ ہاں، کیونکہ یہی جملہ اصل دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ، سب دروازے بند، ایک دروازہ کھلا۔ یہ اعلان ہے، نہ کوئی روزی دینے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی قسمت بدلنے والا ہے سوائے اللہ کے۔ قرآن مجید بار بار اعلان کرتا ہے اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے بے حساب عطا کرے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے میرے غریب دوستوں، تو وہ سارے سہارے چھوڑ کر اصل مالک کو پکڑ لیتا ہے، اور جب اصل مالک ہاتھ میں آ جائے تو کمی کہاں سے رہے گی؟ کہاں رہے گی کمی تیری بے وقوف؟ اور ساتھ میں محمد رسول اللہ، یہ صرف نام نہیں، یہ رحمت کی ضمانت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، جن کی دعا سے حالات بدلتے ہیں، جن کے صدقے امت کو کوثر عطا ہوئی، جن کے نام پر درود بھیجنے سے گناہ
جھڑتے ہیں اور دل روشن ہوتا ہے، اور جس دل میں روشنی ہو جائے وہاں رزق بھی راستہ پا لیتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی دولت ختم ہو سکتی ہے، مارکیٹ گر سکتی ہے، کاروبار رک سکتا ہے، لیکن جس دل میں کلمہ زندہ ہو وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے صحابہ کو فقیری سے سلطنت تک پہنچایا، کمزوروں کو طاقت دی، خوف کو یقین میں بدلا۔ کبھی سوچا ہے جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو تم اپنی تقدیر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اور جب کہتے ہو محمد رسول اللہ تو تم خود اس رحمت سے جوڑ دیتے ہو خود کو جس کے صدقے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دو جملے نہیں، یہ آسمانی کنیکشن ہے۔ آج اگر حالات میرے دوستو بہت خراب ہیں، کاروبار رکا ہوا ہے، گھر میں تنگی ہے، بچے بھوکے ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، کوئی مسئلہ ہے، قرضے ہیں، تو شکایت چھوڑو، بس آج دل سے عمل کے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میری بتائی بھی ترتیب سے پڑھ لینا۔ اب راز کو سن لو، اب وہ قیمتی راز میرے دوستو دیکھیں، 3 وظیفے پڑھنے کے بعد یہ چوتھا وظیفہ، 4 چیزیں میں نے آپ کو پہلے کہی تھی اکٹھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے 15-16 تاریخ کو۔ جیسے ہی ایک آدھی منٹ کے لیے پوری طرح فارغ ہو جاؤ تو پہلے درود شریف پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر سورہ کوثر کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھ کر میرے دوستو جو خاص آپ کو یا ربنا کی تعداد بتائی اس کو پڑھنا، پھر استغفر اللہ کے ساتھ میرے دوستو جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا اسے پڑھنا، پھر یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا، پھر اس کے بعد آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھے دیکھیں، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ سمجھ کے عمل پڑھنا۔ اگر ویڈیو کاٹتے پیٹتے آئے ہو تو ایک بار اچھی طرح دیکھو پھر پڑھو، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ میری نظر میں وہ دنیا کا بے وقوف شخص ہے وہ آج کا یہ عمل چھوڑے، یہ 2 دن ہیں، 48 گھنٹے ہیں، ان میں جتنی بار چاہے پڑھو لیکن اچھی طرح سمجھو پھر پڑھو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔